مسجد اقصی پر جو اسرائیل نے قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح غزہ پر مختلف قسم کے اپنے ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور اپنی جو ناجائز قوتیں ہیں وہ استعمال کر رہا ہے، تو کئی لوگوں نے اس پر اظہار افسوس بھی کیا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جب مسلمان کا تو نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے انسانیت کا نمبر آتا ہے کہ اگر آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر، بچوں پر، بچیوں پر، ماں باپ پر، اور اسی طرح جو بھی مرد و عورتیں ہیں، تمام کے تمام انسانوں پر جس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ہیومن رائٹس کی ایک جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو وہ کسی انسان سے بھی دور نہیں ہیں۔ پہلے تو ہم اسے ایک انسان کی حیثیت سے اسے لیتے ہیں، پھر بعد میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے، اور اسلام نے بھی انسان کے اندر دوسرے انسان کا درد رکھا ہے۔ تو جو لوگ آج کے دور میں آپ دیکھیں، ان کی ہپوکریسی، ان کی جو منافقت ہے، جو بھی یہاں پر یورپی یونین کے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہیومن رائٹس کے پرچار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اس مقام پر کہ ایک ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل لیول پر وائیولیشن ہو رہی ہے، اور تمام کا تمام یورپین میڈیا اور تمام کے تمام یورپین ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، تمام کے تمام لوگ خاموش ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے یہاں پر۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ہم تو دور کی بات ہے، ایک جو لوگ یہ یورپین یونین کے جو لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کے جو دعوے دار ہیں، جب آپ کسی جانور کو جا کر کچھ کہیں گے، کسی جانور کو آپ، کسی کتے بلے کو آپ جا کر کچھ کہہ دیں، یا کتا بلا روڈ پہ پڑا ہوا انہیں زخمی مل جائے، تو وہاں پر بڑی آہو بکا کرتے ہیں، وہاں پر بڑی چیخ و پکار کرتے ہیں کہ یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر تو سر عام انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، انسانوں کو ان کی مذہبی آزادی نہیں ہے، انسانوں کو ان کے خون کی آزادی نہیں ہے، انسانوں کو ان کے حقوق کی آزادی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جب ظلم ایک انسان دیکھتا ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسان کو جب اس طرح خون میں لتھڑا ہوا دیکھتا ہے، مظلوم دیکھتا ہے، تو اس کا جو ایک اندر ہیومن رائٹس جو اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بولتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ایک جو کنسیپٹ ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے، اس کو بلڈ کیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو، اور دوسرے جو آلات ہیں ان کے تھرو اسے جو سوشل میڈیا ہے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے، اس کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ کنسیپٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اس کی کریشن ہو جاتی ہے، وہ پھیل جاتا ہے لوگوں میں، تو پھر اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے یہ لوگ اپنی ہپوکریسی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کو بنیاد بناتے ہوئے دوسرے انسان کا خون بہاتے ہیں۔ پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن نہیں کر رہے، ہم تو ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ حالانکہ جو فلسطین ہے، کون سے انہوں نے ٹیررزم کا شکار ہوئے ہیں، کون سے انہوں نے ان پر بم دھماکے پھوڑ دیے ہیں؟ یہ اصل میں مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری بھی تھوڑی سی غلطی ہے، ہم تھوڑے سے غافل ہوئے ہیں یہاں پر لوگ، اور ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ اور جتنے بھی تمام کے تمام دنیا میں مسلمان ممالک ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ان کو اس چیز پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں پر دونوں چیزیں ڈسکس کرنا مقصد ہے۔ پہلی تو ان کی ہپوکریسی ہے کہ وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس طرح کنسیپٹ بلڈ کرتے ہیں، کس طرح اس کی کریشن کرتے ہیں، اس کے بعد کس طرح دوسرے لوگ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مسلمان بیچارہ بھولا نکلا یہاں پر، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر جب مسلمان مظلوم ہیں تو ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ یہاں پر ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو ایک الگ بحث ہے جہاد کی، وہ میرا مقصد ہے بھی نہیں کہ یہاں پر کہ میں اس بحث کو چھیڑوں اور اس بحث کو آگے لے کر چلوں۔ بنیادی طور پر میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہیومن رائٹس کی، ان کے سو کالڈ ہیومن رائٹس جو ہیں یہاں پر، ان کی جس طرح یہ وائولیشن کر رہے ہیں، جس طرح اس کو توڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو خود اپنے گریبان میں جھانک کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔
دوسری چیز، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم ایک اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس طرح انہیں مذہبی آزادی نہیں ہے، اور کس طرح وہ اپنے حقوق کے لیے تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان سے ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں، ان سے ان کی مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، تو یہاں پر ایک انسان کا، ایک مسلمان کا جگر وہ کٹ جاتا ہے اور کٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسانیت تو پہلے آتی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، جب ایک مسلمان کا جگر کٹتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ممالک بھی اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے، تمام کے تمام لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس پر ایکشن نہیں لے رہا، کوئی اس پر کچھ نہیں کر رہا، اور تمام کے تمام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس پر ایکشن نہیں لے رہا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، مسلمانوں کے پاس تیل کی طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس بیش بہا دنیا کی طاقت ہے، اور بیش بہا ذخیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں کچھ نوالا دیا گیا ہے، ان کے منہ میں کچھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خاموش ہیں، جس کی وجہ سے اس چیز کا نام نہیں لے رہے۔ تو خیر، یہ دو چیزیں ہو گئی یہاں پر۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب ایک دیکھیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں تو اس ٹائم اس طرح کی پاور نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر کچھ آپ سیدھا زبان میں جہاد کہہ سکتے ہیں، اب وہ ہم کرنا شروع کر دیں، وہ تو ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو ایک ہتھیار کا استعمال کرنے والا جو پروسیجر ہے، جو ہاتھ استعمال کرنے کا پروسیجر ہے، وہ تو اس ٹائم ایک عوام کے پاس تو نہیں ہے۔ تو جو عوام ہے اسے سوشل میڈیا کا استعمال اس طریقے سے کرے کہ وہ ان کا جو چہرہ ہے، ان کے چہرے پر گرم تولیہ پھیر کر یورپین یونین کے وہ لوگوں کے سامنے لائے جائے، ان کی جو اور کرتوت ہیں، جو حرکتیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے لائی جائیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہاں پر یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں کچھ شرم دلائی جائے، کچھ آر دلائی جائے، ان کو کچھ پیغام پہنچایا جائے ان تک کہ وہ اس طرح کے کچھ سٹیپس لیں، کچھ دیگر ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ، دیگر ممالک کے جو مسلمان حکمران ہیں ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں، کچھ حل نکالیں اس کے بارے میں۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، اور جتنے بھی دیگر ہمارے غیر مسلم ممالک ہیں، جتنے بھی ہمارے غیر مسلم جو اور انسان ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یورپین یونین میں جو لوگ ہیں، یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اسرائیل میں ہیں، اگر آپ غیر مسلم عوام کو دیکھیں تو اکثر و بیشتر ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ بلیم کرتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو فلسطین میں مسلمان ہیں ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن تف ان لوگوں پر ہے جو انسانیت کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے جو قانون ہیں، جو قوانین ہیں، ان کی وائلیشن کر دیتے ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو توڑتے ہوئے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں فلسطین میں، ہمارے جو انسان بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جو آزمائش ہے اس سے نجات عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہمارے حکمران اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اس قسم کے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قسم کے قدم اٹھائیں، اور جو ہمارے فلسطین میں مسلمان بھائی مظلوم ہیں ان کی کسی طرح مدد کر سکیں۔